بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب چہارم، حصہ اول، چرواہی سے تجارت تک۔ قصص الانبیاء میں ہم ایسے واقعات کو پڑھتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے ان کا تصور سخت دشوار ہوتا ہے، جیسا کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اس طرح پڑھتے ہیں کہ انہوں نے 950 سال دعوت حق دی، اور اس طولانی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ 81 آدمی ان پر ایمان لائے، گویا ہر 12 سال بعد ایک آدمی کو راہ ہدایت پر لائے، جو کہ ایک بہت صبر آزما کام تھا، اور صبر اور شکیبائی کی قوت انسان میں آہستہ آہستہ وجود میں آتی ہے۔ اس صبر اور برداشت کو حاصل کرنے کے لیے پیغمبروں نے اپنی عمر کے ایک حصے کو نبوت کے مقام پر پہنچنے سے پہلے چرواہی کی صورت میں گزارا ہے، تاکہ ایک مدت بیابانوں میں حیوانات کی تربیت میں بسر کریں، یوں انسانوں کی تربیت کی راہ میں بردبار اور مستحکم رہ سکیں، تمام مصائب اور سختیوں کو آسان سمجھیں، کیونکہ جب ایک شخص جانوروں کے ساتھ زحمتیں برداشت کر سکتا ہے جن کا عقل و ہوش میں انسانوں کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا، تو لازماً وہ گمراہوں کی ہدایت کا ذمہ بھی لے سکتا ہے جن کی فطرت میں خدا نے ایمان ودیت کر دیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی عمر کا ایک حصہ اسی طریقے سے گزارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمام پیغمبر اس سے پہلے کہ مقام نبوت پر پہنچیں ایک مدت تک چرواہے رہے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی چرواہے رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں ایک مدت تک اہل مکہ کی بھیڑیں سرزمین کراریت میں چراتا رہا ہوں۔ وہ شخصیت جس کو ابو جہل اور ابو لہب جیسوں کے ساتھ نبر آزمائی کرنا تھی، اور وہ شخص جو یہ جانتا تھا کہ یہ ذبوں حال معاشرہ جو ہر پتھر اور لکڑی کے سامنے جھک جاتا ہے، ایسا بن جائے کہ ارادہ حق کے سوا کسی بھی ارادے کے سامنے نہ سر جھکائے نہ ہی تسلیم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر اور حوصلہ کی کڑی مشق کرے، اور اس کا حوصلہ پہاڑ کی مانند بلند ہو۔ ایک اور وجہ جو ہم خیال کرتے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چرواہی کے پیشے سے منسلک ہونے کی کہ وہ آزاد مرد جس کی رگوں میں غیرت اور شجاعت کا خون گردش کرتا ہو، اسے قریش کے زور آوروں کی زبردستی اور ان کی اخلاقی ناپاکی کا مظاہرہ سخت گراں گزرتا ہے، اور اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ پہاڑوں کے دامن میں ان غلاظتوں سے دور کچھ وقت بسر کرے، اپنی روحانیت کو جلا بخشے، اور موجودات عالم کے مطالعے سے بھی آگاہی حاصل کرے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام خود مکہ کے اشراف اور قریش کے بڑے سردار تھے، اور اپنے یتیم بھتیجے کی اس حالت پر کافی پریشان تھے، اور چاہتے تھے کہ ان کے لیے کوئی شغل، کوئی کام نظر میں لائیں۔ اس لیے اپنے بھتیجے کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ خدیجہ بنت خویلد قریش کی ثروت مند خاتون ہے، ان کی تجارت کا حلقہ مصر اور شام تک پھیلا ہوا ہے، انہیں ایک امین مرد کی تلاش ہے جو ان کی طرف سے قریش کے کاروان تجارت میں شرکت کرے، ان کے مال تجارت کو شام میں فروخت کرے۔ محمد، آپ خود کو ان سے متعارف کروائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا آپ براہ راست حضرت خدیجہ سے یہ پیشکش کریں، اس لیے چچا سے کہا شاید وہ خود کسی کو میرے پاس بھیجیں۔ اتفاق سے واقعہ بھی کچھ اسی طرح ہوا کہ جب بی بی خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا تو کہلا بھیجا کہ وہ چیز جس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیفتہ بنا دیا ہے وہ آپ کی صداقت، امانت، دیانت اور آپ کے پسندیدہ اخلاق ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا مال آپ کو دوں اور آپ اس مال کو کاروان کے ساتھ لے جائیں۔